مردانہ کمزوری، شہوت جلدی ختم ہو جاتی ہے، جسم درد کرنے لگ جاتا ہے، اتنی خوراک کھاتا ہوں لگتی نہیں۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، یہ جتنے لوگوں کو مردانہ کمزوری ہے، میرے بھائیوں اس کی دوائیاں نہ کھاؤ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ اور ایک وقت میں کتنی بیویاں تھیں؟ 9۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تو کھانا بھی نہیں پکتا تھا، چولہا بھی نہیں جلتا تھا، فقر و فاقے تھے۔ اور میرے بھائیوں یہ شرمندگی والی باتیں نہیں، افسوس اس بات کا ہے مسلمانوں کو خبر نہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے۔ ہمیں صحت کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ممبروں میں یہ باتیں کبھی ہوئی نہیں۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں؟ 9۔ اب ایک بندے کو 9 بیویوں کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر مسئلے میں ہمارا نمونہ ہے، یا صرف نماز دیکھنی تھی ان کی، روزہ دیکھنا تھا ان کا؟ صرف ہم نے عبادات میں ان کی کاپی کرنی ہے، ان کو فالو کرنا ہے، یا زندگی کے ہر مسئلے میں؟ اب مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کشتہ کھاتے تھے؟ کون سی دوائیاں کھاتے تھے؟ اور میں بتاتا ہوں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے۔ سب سے زیادہ طاقت، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اپنی نسلوں کو قائم کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی پشتوں کو قائم کرنا چاہتے ہو، پشتوں کی طاقت اللہ نے قیام میں رکھی ہے۔ پشت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہم کہتے ہیں یہ میری پشت ہے، اور دوسرا کسے کہتے ہیں؟ نسل کو۔ سچ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام کرتے تھے؟ اور نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز کو ہم نے کیا کرنا تھا؟ جس کی نماز قائم ہوگی اس کی کمر قائم ہو جاتی ہے، اس کی پشت قائم ہو جاتی ہے۔ اگر طاقت چاہتے ہو، اگر قوت چاہتے ہو، اگر اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہو، اللہ کی قسم قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور دیکھو طاقت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اور یہ کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا کہ آپ سمجھو پتہ نہیں میں جذبات میں آ کے آپ لوگوں کو متاثر کرنے آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو کیا کرتے تھے؟ قیام۔ کتنا لمبا قیام کرتے تھے؟ انگلیاں پھٹ جاتی تھی، انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ اور آج کی سائنس بتاتی ہے جس بندے کی ذہن، جس کی سوچ، جس انسان کی سوچ جتنی پاکیزہ ہوتی جائے گی، جتنی پاکیزہ ہوتی جائے گی، اس کی مردانہ طاقت اتنی بڑھتی جائے گی۔ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ سوچ گندی ہونے کی وجہ سے، خیالات گندے ہونے کی وجہ سے۔ جب گندی تصویریں دیکھیں گے، گندی فلمیں دیکھیں گے، گندے ڈرامے دیکھیں گے، بے حیا عورتوں کو دیکھیں گے، تو دماغ کیا ہوگا؟ گندا ہوگا۔ اور جب یہ گندا ہوگا تو سچ بتاؤ اس سے کبھی طاقت آ سکتی ہے؟ اپنی سوچ پاکیزہ کرو، اس کے لیے دوائیوں کے چکر میں نہ پڑو، اس کے لیے دوائیوں کے چکر میں میرے بھائیوں 1 مہینہ کر کے دیکھو۔ کیا کرنا ہے؟ رات کو تہجد پڑھو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام، رکوع اور سجدہ برابر ہوتا تھا، آپ بھی برابر کر کے دیکھو، اور پھر دیکھو آپ میں طاقت آتی ہے کہ نہیں آتی، قوت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ میرے بھائیوں جو بندہ اپنے رب کے سامنے سربسجود ہوگا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، کیا اس کا رب اس کو اس کی بیوی کے سامنے ذلیل کرے گا؟ کیا وہ ذلیل ہو سکتا ہے؟ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟
سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں میرے بھائیوں. اسلام سے، دین سے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اور اس کے لیے صرف میں ایک چیز بتاتا ہوں، بادام لو، کاجو لو، پستہ لو، اخروٹ لو، چاروں مغز لو. میرے بھائیوں یہ مغز ہیں، یہ مغز ہیں. مغز کو تقویت دیتے ہیں. یہ کھاؤ گے دماغ ٹھیک ہوگا. جس کا دماغ ٹھیک ہو گیا نا اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میرے بھائیوں اس کے لیے یوٹیوب میں نے باقاعدہ ایک پورا لیکچر دیا ہے، مردانہ کمزوری کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی. اس کو سنو، سمجھو اور اس میں جو چیزیں بتائیں گی اس کے اوپر عمل کرو.